السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، آج ہم حدیث کی مشہور کتاب سنن ابن ماجہ کا درس شروع کریں گے۔ درس شروع کرنے سے پہلے صاحب کتاب اور کتاب سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کو خالص کرے اور جو علم دین ہم حاصل کریں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے راستے کو آسان فرمائے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یعنی اے میرے رب آسانی فرما، مشکل نہ کر اور خیریت کے ساتھ اختتام کو پہنچا۔ تو جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ سنن ابن ماجہ کا درس ہم شروع کریں گے، اور پہلے ہم صاحب کتاب اور کتاب سے متعلق چند باتیں ابتدائی طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے بات تو یہ سمجھ لیجئے سنن کسے کہا جاتا ہے۔ سنن ایسی حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس میں مؤلف کتاب نے احکام کی احادیث کو فقہی ابواب پر مرتب کیا ہے، ایسی حدیث کی کتاب کو سنن کہا جاتا ہے۔ تو یہ کتاب سنن ہے، یعنی فقہی ابواب پر ہے۔ کتاب الطہارہ ہے، کتاب الطہارہ کے بعد کتاب الصلاۃ، پھر اسی ترتیب سے عبادات، اور پھر معاملات وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ جو فقہی ترتیب ہوتی ہے اس ترتیب پر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ تو سنن ابن ماجہ یہ فقہی ترتیب پر ہے اور اس اعتبار سے سنن ہے۔ احادیث کی تدوین ویسے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں بھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اگرچہ منع فرمایا تھا کہ احادیث کو نہ لکھو، کیونکہ اس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا، تو اس خدشے سے کہ کہیں قرآن مجید کے ساتھ اختلاط نہ ہو جائے، احادیث خلط ملط نہ ہو جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی، جیسا کہ صحیح روایات سے اس سلسلے میں بات معلوم ہوتی ہے۔ لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی مرحمت فرمائی، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو لکھنا جانتے تھے انہوں نے احادیث کو لکھنا بھی شروع کر دیا۔ خاص طور سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، یا اسی طرح سے اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے ان احادیث کو وہ لکڑی کی کھپچ میں یا اسی طرح سے درخت کی چھال وغیرہ میں لکھ لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور سے ہی احادیث کو لکھنے کا رواج رہا ہے۔ البتہ یہ ایک بے ترتیب تھا۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بیان فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس کو نقل کر لیا اور اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی ایک پرزے میں چند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں محفوظ تھیں، جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے، اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس یا اسی طرح سے اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس بھی احادیث لکھی ہوئی موجود تھیں۔
لیکن یہ تبویب کی شکل میں نہیں تھی اور علیحدہ کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں تھی۔ جب صحابہ کرام کا زمانہ گزر گیا اور تابعین کا زمانہ آیا تو تابعین کے زمانے میں کئی لوگ اس طرح کے آئے سامنے اور انہوں نے احادیث کو لکھنا شروع کر دیا۔ احادیث کو وہ لکھا کرتے تھے، علیحدہ کتابوں میں تدوین کر کے تبویب کی شکل میں باب باب کر کے انہوں نے احادیث کو لکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا اور انہوں نے اپنی مشہور کتاب موطا امام مالک لکھی۔ یہ دوسری صدی ہجری میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آئی جو سب سے پہلی تدوین کہی جا سکتی ہے، جسے باب کی شکل میں یا اسی طرح سے تبویب کے ساتھ جو ہے لکھا گیا۔ اور اسی طرح سے اسی زمانے میں مسند الشافعی، امام شافعی کی مشہور کتاب بھی اسی وقت اور اسی صدی میں لکھی گئی، دوسری صدی میں جو ہے یہ کتابیں وجود میں آئیں۔ لیکن دوسری صدی کے بعد جب تیسری صدی آتی ہے تو اس زمانے میں احادیث کے بہت سارے مجموعے تیار ہوئے۔ سیاستہ جو مشہور 6 حدیثوں کی کتاب بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، جو 6 مشہور کتابیں ہیں وہ اسی وقت اور اسی زمانے میں لکھی گئیں، یعنی تیسری صدی ہجری میں یہ کتابیں لکھی گئیں۔ اور اس کے بعد احادیث کو لکھنے کا ایک عام طور سے رواج ہو گیا۔ یہ زیادہ تر کوششیں انفرادی ہوا کرتی تھی، یعنی انفرادی طور پر علماء اور محدثین نے جو بھی حدیث انہیں میسر ہوئی اس کو انہوں نے لکھا۔ البتہ سن 99 ہجری سے 101 ہجری تک جب خلافت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں آئی تو انہوں نے احادیث کی کتابت پر خاص طور سے توجہ دی اور اس کے لیے بعض محدثین کو متعین کیا اور احادیث کو لکھانے کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کرایا۔ لیکن حکومتی سطح پر یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اچھا کارنامہ تھا۔ انفرادی طور پر بعد میں لوگوں نے کتابیں تصنیف کی، امام مالک، امام شافعی، اسی طرح سے امام احمد بن حنبل کی مسند امام احمد بن حنبل۔ تو اس طرح سے بہت ساری کتابیں وجود میں آئیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اکٹھا کیا گیا، احادیث کو جمع کیا گیا۔ انہی کتابوں میں سنن ابن ماجہ بھی، اور جیسا کہ بتلایا گیا کہ یہ سیاح ستہ میں سے ہے، یعنی جو مشہور 6 حدیثیں ہیں ان میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ امام ابن ماجہ سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور پھر کتاب سے متعلق بھی چند باتیں رکھی جائیں گی۔ ان کا نسب اس طرح سے ہے: ابو عبداللہ محمد بن یزید بن عبداللہ الربی القزوینی المعروف بابن ماجہ، یعنی ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، محمد بن یزید بن عبداللہ الربی القزوینی ان کا نام ہے، یعنی سلسلہ نسب ہے، ابن ماجہ سے مشہور ہے۔ تو ان کا نام کیا ہے؟ محمد بن یزید، محمد بن یزید، یعنی والد کا نام یزید ہے۔ تو آپ اجمی ہیں، اجمی الاصل ہیں، ربعی ربیہ کی طرف نسبت ہے اور یہ نسبت ولا ہے، اور اپنے علاقے قزوین ایران کا جو علاقہ ہے اس کی طرف نسبت کی وجہ سے آپ قزوینی کہلاتے ہیں۔ ابن ماجہ کے نام سے آپ کی جو شہرت ہے، ماجہ یہ کون ہیں
اس کے سلسلے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے ایک قول یہ ہے کہ ماجہ آپ کی والدہ کا نام ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اسی بات کو راجح قرار دیا ہے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جن کی مشہور کتاب بستان المحدثین ہے، اس میں انہوں نے ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہا ہے کہ یہ صحیح بات یہی ہے کہ ماجہ ان کی والدہ کا نام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابن ماجہ میں الف کے ساتھ امتیاز کیا گیا ہے، یعنی الف کے ساتھ ابن، بن نہیں، ابن کے ساتھ امتیاز کیا گیا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ ابن ماجہ محمد کی صفت ہے نہ کہ عبداللہ کی۔ بعض علماء کے نزدیک ماجہ آپ کے والد گرامی کا لقب تھا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے، اور یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ والدہ کا نام ہے، اور اس کو کئی محدثین نے صحیح اور درست قرار دیا ہے، جبکہ بعض محدثین کا کہنا یہ ہے ماجہ ان کے والد کا لقب ہے۔ ولادت اور ابتدائی حالات کچھ اس طرح سے ہیں۔ سن 209 ہجری مطابق 824 عیسوی میں آپ کی ولادت و سعادت ہوئی۔ چنانچہ یاقوت بن عبداللہ الحموی نے جعفر بن ادریس کی تاریخ قزوین کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ابو عبداللہ یعنی امام ابن ماجہ کی وفات 273 ہجری میں ہوئی، اور ولادت 209 ہجری میں ہوئی۔ امام ابن ماجہ سے متعلق جو ان کے بچپن کے حالات ہیں، اس کے تعلق سے بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں، یعنی انہوں نے جو ہے کس طرح سے ابتدائی حالات گزارے ہیں اور کیا حالات ان کے رہے، اس تعلق سے بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن علمی سفر انہوں نے کیے ہیں، اس کے تعلق سے علماء اور محدثین نے کافی جو ہے ان کے بارے میں لکھا ہے۔ اپنے شہر اور اسی طرح سے آس پاس کے علاقوں کے شیوخ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ 230 ہجری میں آپ کی عمر 21 یا 22 سال تھی۔ آپ نے تلاش علم کے لیے دوسرے ممالک کی طرف بھی سفر باندھا، چنانچہ آپ نے خراسان، عراق، حجاز، مصر اور شام کے شہروں کے سفر کیے، اور محدثین کی مجالس میں حاضر ہوتے رہے۔ امام حنبلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ان کے بارے میں، ارتحل الی العراقین و مصر و شام، یعنی آپ نے عراقین یعنی بصرہ اور کوفہ اور اسی طرح سے مصر اور شام کے سفر کیے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے مکہ اور مدینہ کے شیوخ سے بھی استفادہ کیا ہے، اور پھر بغداد کی طرف سفر کیا۔ اسی طرح سے انہوں نے احادیث کی تدوین کے لیے دمشق، حمص، مصر، اصفہان، اسقلان اور نیشاپور تک کے اساتین علم و حدیث کے سامنے علم حاصل کیا ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان کوششوں سے، یعنی ان اسفار سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ انہوں نے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت اور کتنی تغضو اور اسی طرح سے کتنی کوشش کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کرتے تھے، محدثین کی مجالس میں جا کر حاضر ہوتے تھے، اور اس طرح سے ایک بڑا ذخیرہ احادیث کا انہوں نے جمع کر لیا، اور احادیث کی روشنی سے اپنے قلب کو منور کیا۔ اساتذہ کرام میں ان کے بہت سارے اساتذہ ہیں، جیسا کہ بتلایا گیا کہ کئی شہروں کا انہوں نے سفر کیا ہے، تو مدینہ یا اسی طرح سے مکہ اور اسی طرح سے کوفہ، بصرہ اور مصر اور شام وغیرہ کے
بڑے بڑے اساتذہ اس میں شامل ہیں۔ ان کے مشہور اساتذہ میں سے حافظ ابن مصعب الزبیری، احمد بن ابو بکر العوفی اور حافظ ابراہیم بن المنذر، مکہ میں حافظ ابو محمد حسن بن علی الخلال، حافظ زبیر بن بکار قاضی مکہ وغیرہ سے استفادے کی۔ تو اس طرح سے اساتذہ کی ایک بڑی طویل فہرست ان کے اساتذہ کی ہے، اور انہوں نے علم حاصل کرنے کے بعد اپنے تلامذہ کی بھی ایک بڑی فہرست چھوڑی ہے۔ آپ کے تلامذہ نہ صرف قزوین ہی میں تھے بلکہ ہمدان، اصفہان، بغداد اور دنیا کے دیگر علمی مراکز تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان میں علی بن سعید بن عبداللہ الفلانی، ابراہیم بن دینار الجرسی، احمد بن ابراہیم القزوینی، حافظ ابو یعلا الخلیلی اور ابو عمرو احمد بن محمد بن حکیم المدنی الاصفہانی قابل ذکر ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحصیل علم کے بعد تالیف و تصنیف میں بھی دلچسپی لی، اور اسی طرح سے الباقیات الصالحات کے طور پر 3 بڑی کتابیں چھوڑی، جن میں ایک تو یہی سنن ابن ماجہ ہے، اور اس کے تعلق سے ابھی بعد میں بات مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اور اسی طرح سے ایک انہوں نے تفسیر بھی چھوڑی ہے، اور تفسیر تھی جس میں آپ نے احادیث آثار صحابہ تابعین کو بالاسناد جمع کیا تھا۔ امام سیوطی نے تفسیر طبری کے بعد تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر ابن ماجہ کو بڑی تفاسیر میں شمار کیا ہے، یعنی ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر بھی تھی۔ اور اسی طرح سے البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے بھی اسے بہت بڑی تفسیر قرار دیا ہے، یعنی ابن ماجہ رحمہ اللہ کی تفسیر۔ اسی طرح سے تیسری کتاب ہے التاریخ، یہ بھی مؤلف کی جلالت علمی کی مظہر ہے اور ان کے علم و فضل کے مطابق ایک اہم تاریخ ہے۔ امام ابن کثیر نے اسے تاریخ کامل کہا ہے، اور مشہور مورخ ابن خلقان نے اسے تاریخ ملی کہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ تفسیر یا اسی طرح سے ان کی جو تاریخ کی کتاب ہے یہ دونوں ہی ناپید ہیں، آج ہمارے سامنے یہ موجود نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اچھے مفسر اور مورخ بھی ہیں، انہوں نے تفسیر اور تاریخ میں بھی اپنی کتاب چھوڑی، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ ہم تک نہیں پہنچ سکی ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 22 رمضان المبارک 273 ہجری مطابق 887 عیسوی کو 64 سال کی عمر میں ہوئی۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ تو اس طرح سے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تاریخ وفات ہے وہ 22 رمضان المبارک 273 بتائی جاتی ہے، اور یہ تو مختصر بات ہوئی ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ اور جہاں تک ان کی کتاب کا تعلق ہے، سنن ابن ماجہ کا تعلق ہے، تو سنن ابن ماجہ سیاستہ میں سے ایک اہم کتاب مانی جاتی ہے۔ جو 6 مشہور کتابیں ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت و افادیت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ امام ابن ماجہ نے اپنی یہ تصنیف جب امام ابو زرعہ رحمہ اللہ کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اس کتاب کو دیکھتے ہی کہا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ کتاب لوگوں کو میسر آ گئی تو موجودہ تمام جوامع یا ان میں سے اکثر معطل ہو جائیں گی۔ یعنی امام ابو زرعہ کا سنن ابن ماجہ کے تعلق سے یہ قول ہے کہ اگر لوگوں کو یہ کتاب میسر ہو گئی اور انہیں معلوم مل گئی
تو بہت ساری جوامع، بہت ساری مسانید معطل ہو جائیں گی، یعنی ان کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، ابن ماجہ کی مقبولیت کے سامنے کئی جوامع اور مسانید اور سنن بہت پیچھے رہ گئی۔ تو یہ جو ہے اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کتاب کی تالیف کا زمانہ 230 اور 260 کے درمیان کا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ 230 ہجری کے بعد تلاش حدیث کی غرض سے اپنے وطن سے نکلے تھے۔ اسی دوران میں انہوں نے اپنی کتاب السنن کی ترتیب دی اور امام ابو زرعہ کے سامنے پیش کی۔ امام ابو زرعہ کی وفات 264 ہجری میں ہے، یعنی 264 ہجری میں امام ابو زرعہ کی وفات ہوئی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے امام ابو زرعہ کے سامنے سنن ابن ماجہ کو امام ابن ماجہ نے پیش کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وفات سے پہلے یہ تصنیف ہو چکی تھی، اور 230 کے بعد یہ طلب حدیث کے لیے نکلے ہیں۔ تو یہ زمانہ تالیف اس کتاب کا ہے، یعنی 230 سے لے کر 260 تک تقریباً اس کی تصنیف کا زمانہ اور اس کی تالیف کا زمانہ۔ سنن ابن ماجہ کے تعلق سے اہل علم کے جو مشہور اقوال ہیں ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابن ماجہ کی ایک اپنی حیثیت ہے اور یہ ایک بہت مفید کتاب ہے۔ چنانچہ ابن اثیر رحمہ اللہ کا اس تعلق سے قول ہے، یہ کتاب انتہائی مفید اور فقہی اعتبار سے بہت نفع بخش ہے، لیکن اس میں ضعیف بلکہ منکر احادیث بھی پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ کتاب جب ہم شروع کریں گے تو وہاں اس تعلق سے بتلایا جائے گا، اس میں ضعیف اور منکر روایات بھی امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دی ہیں، اور وہ کس وجہ سے رکھی گئی ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ممکن ہے کہ وہ احادیث ان کے نزدیک صحیح ہوں، وہ صحیح سمجھتے ہوں، یا اسی طرح سے انہوں نے ان احادیث کا ضعف بیان کرنے کے لیے ان احادیث کو بیان کر دیا ہو۔ تو یہ مختلف اسباب ہوتے ہیں کسی محدث کے ضعیف حدیث کو لکھنے کے، یا تو وہ اس کے نزدیک صحیح ہوتی ہے، یا پھر وہ حدیث اس لیے لکھتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کا ضعف معلوم ہو جائے، لوگ اس کے ضعف سے واقف ہو جائیں۔ تو امام ابن ماجہ کی اس کتاب جو ہے یہ کتاب ابن اثیر کے بقول بہت ہی نفع بخش ہے، البتہ اس میں ضعیف اور منکر روایات بھی پائی جاتی ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ابو عبداللہ اس کتاب کو ضعیف اور کمزور احادیث سے مقدر نہ کرتے تو یہ بہت اچھی کتاب تھی، یعنی گویا کہ اس کی ضعیف اور منکر روایات اگر نکال دی جاتی ہیں تو یہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے امام ذہبی کے مطابق۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب میں اس کتاب کو جامع جید کہا ہے، یعنی یہ نہایت عمدہ کتاب ہے۔ تو سنن ابن ماجہ ایک بہتر اور عمدہ کتاب ہے، البتہ جو ضعیف یا منکر روایات ہیں ان کو نکال دیا جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ بہت ہی عمدہ اور جامع اور بہتر کتاب ہوگی، جیسا کہ حافظ ابن حجر، امام ذہبی اور اسی طرح سے ابن اثیر رحمہم اللہ اجمعین نے اس کتاب کے تعلق سے بات کہی ہے۔ سیاستہ میں ابن ماجہ کا کون سا درجہ ہے؟ تو اس کے تعلق سے یہ یاد رہے کہ ابتدا میں 4 کتابوں کو اصول 4 کا نام دیا جاتا تھا، اور
انہیں جو ہے اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اصول اربع کا نام جن محدثین نے دیا وہ ابن السکن ہیں اور اسی طرح سے ابن مندہ ہیں، تو انہوں نے اصول اربع کا نام دیا۔ اور اصول اربع میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی تھی، یعنی یہ 4 کتابیں اصول اربع میں شمار کی جاتی تھیں۔ بعد میں سنن ترمذی کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا، اور اس طرح سے یہ اصول خمسہ ہو گئی، یعنی اصول خمسہ کی اصطلاح بعد میں آئی، اور جب اصول خمسہ کہا جاتا تھا تو اس میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی مراد ہوا کرتی تھی۔ پھر 5ویں صدی کے آخر میں حافظ ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی نے ابن ماجہ کو اصول خمسہ کے ساتھ شامل کیا اور اسے سادس الستہ کہا۔ سادس الستہ یعنی 6 کی 6ٹھی کتاب اسے قرار دیا، اور اس طرح سے کتب ستہ میں اسے شامل کر لیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے صحاح ستہ کی اصطلاح وجود میں آئی، اور ابن ماجہ کو بھی ان کتابوں کے ساتھ شمار کیا جانے لگا۔ تو یہ جو ہے صحاح ستہ میں ابن ماجہ کو شمار کیے جانے کی مختصر سی بات تھی۔ البتہ بعض لوگوں نے موطا امام مالک کو بھی صحاح ستہ میں شمار کیا تھا اور کہا کہ یہ صحاح ستہ میں ہے، لیکن ابن ماجہ کا شمار کیا جانا یہ زیادہ راجح ہے، اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے ابن ماجہ یہ مستقل احادیث کی کتاب ہے، یعنی اس میں انہوں نے احادیث ہی لکھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرتے ہیں، جبکہ موطا امام مالک کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال اور اسی طرح سے اپنی آراء، اپنی رائے بھی بیان فرماتے ہیں۔ تو ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں احادیث کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے نقل فرمائی ہیں، اگرچہ موطا امام مالک کی جو احادیث ہیں وہ اعلیٰ درجے کی ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ ایک مستقل صرف اور صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، اس میں آثار بھی ہیں اور اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے فتاویٰ بھی۔ تو اس اعتبار سے صحاح ستہ میں ابن ماجہ کا شمار کیا جانا ہی راجح ہے، جیسا کہ اکثر محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابن ماجہ جو ہے یہ صحاح ستہ میں ہے، اور صحاح ستہ میں آخری درجے کی یعنی 6ٹھے درجے کی کتاب ہے۔ ابن ماجہ کی امتیازی خصوصیات کی جہاں تک بات ہے تو اس میں بہت ساری باتیں امتیازی خصوصیات میں آپ شمار کر سکتے ہیں۔ کتاب کا نمبر 1، کتاب کا اسلوب انتہائی شاندار اور تراجم ابواب کی احادیث سے مطابقت نہایت واضح ہے، یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلوب جو ہے اس کتاب کا بڑا اچھا ہے، بہتر ہے، اور اسی طرح سے جو تراجم اور ابواب ہیں، یعنی جو ابواب انہوں نے قائم کیے ہیں وہ احادیث کے ایک دم مطابق ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی باب متعین کیا، اب جو حدیث ذکر کر رہے ہیں اس کا باب سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، تو اس میں کسی بھی طرح کی کوئی پیچیدگی بظاہر نظر نہیں آتی ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز حسن ترتیب اور تبویب کے لحاظ سے بھی سنن ابن ماجہ کو خاص امتیاز حاصل ہے، اور یہ کتاب تکرار سے مبرہ ہے، یعنی اس میں تکرار نہیں ہے، مطلب ایک حدیث کو بار بار ذکر نہیں کیا گیا ہے، جیسا کہ بہت ساری کتابوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو کئی دفعہ ذکر کر دیتے ہیں۔ خود بخاری شریف میں بھی
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو کئی جگہ ذکر کیا ہے اور وہ بھی ایک مقصد کے تحت ذکر کرتے ہیں، لیکن ابن ماجہ میں تکرار نہیں ہے۔ اسی طرح سے تیسری خصوصیت یہ ہے، کتاب مختصر ہونے کے باوجود احکام و مسائل میں نہایت جامع ہے، یعنی مختصر ہے لیکن احکام و مسائل تقریباً جو ضروریات دین سے تعلق رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ گئے ہیں، اور اسی بنیاد پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں جامع جید کہا۔ اسی طرح سے چوتھی بات، متعدد مقامات پر احادیث کے غریب ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اسی طرح سے اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بعض روایات مخصوص شہروں کے محدثین کے ساتھ خاص ہوتی تھی اور دوسرے شہروں میں اس کو روایت کرنے والے نہیں ہوتے تھے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس قسم کی روایات نقل کرتے وقت بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں شہر والوں کی روایت ہے۔ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں 482 صحیح احادیث کا اضافہ کیا جو باقی کتب خمسہ میں نہیں ہیں، یعنی جو باقی کتب خمسہ میں نہیں ہیں ان میں سے 482 احادیث جو ہیں ابن ماجہ میں، انفرادی طور پر یہ 482 احادیث اس میں موجود ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں 3002 احادیث ایسی ہیں جو باقی کتب خمسہ میں بھی موجود ہیں، لیکن امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے انہیں دوسرے طرق سے روایت کیا ہے، یعنی سندیں جو ہیں وہ الگ ہیں، یعنی کتب خمسہ میں وہ متون ان طرق سے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے امام ابن ماجہ نے احادیث میں کثرت طرق سے زیادہ قوت پیدا کر دی ہے، اور یہ سنن ابن ماجہ کا ایسا امتیاز ہے جو کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں۔ اسی طرح سے اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں 1339 احادیث ایسی بھی ملتی ہیں جو کتب خمسہ میں نہیں ہیں۔ علماء نے انہیں الزوائد کے نام سے مدون بھی کیا ہے۔ ان زوائد ہی کی وجہ سے سنن ابن ماجہ کو سادس الستہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جہاں تک اس کتاب کی شروط کا معاملہ ہے، جس طرح سے ہر محدث کی اپنی کچھ شرائط ہوتی ہیں اور ان شرائط کے مطابق وہ احادیث کو ذکر کرتے ہیں، تو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ روات حدیث کے انتخاب کے معاملے میں وسیع المشرب اور ہر قسم کے راویوں کی روایت قبول کر لیتے ہیں، یعنی وہ راوی جن سے یہ احادیث لے رہے ہیں وہ کیسا ہے، ضعیف ہے یا ضعیف نہیں ہے، ہر طرح کے راویوں سے وہ روایات قبول کر لیتے ہیں۔ اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی سنن میں ایسی روایات لانا چاہتے تھے جو دوسری کتب اصول میں نہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے راویوں کے ضعف کو بھی برداشت کر لیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ ہم نے بتلایا کہ ممکن ہے کہ وہ احادیث جو انہوں نے ذکر کی ہیں وہ راوی جو یہ ذکر کر رہے ہیں وہ ان کے نزدیک ضعیف نہ رہے ہوں، یا پھر ضعیف رہے ہوں لیکن ان کے ضعف کو ظاہر کرنے کے لیے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان راویوں کی روایات کو ذکر کر دیا ہو۔ اسی طرح سے ابن ماجہ میں احادیث کی تعداد کیا ہے، اس کے اعتبار سے دو قول مشہور پائے جاتے ہیں۔ ابو الحسن القطان رحمۃ اللہ علیہ کے بقول سنن ابن ماجہ میں 32 کتب، 1510 ابواب اور 4000 احادیث شامل ہیں، جبکہ علامہ محمد فواد عبد الباقی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق یہ کتاب 37 کتب، 1560 ابواب اور 4341 احادیث پر مشتمل ہے، اور یہی بات زیادہ صحیح اور درست ہے کہ اس میں
37 कुतुब हैं, 1560 अबवाब हैं और 4341 अहादीस हैं। सुनन इब्न माजा की 1339 ज़वाइद में से फवाद अब्दुल बाकी की तहकीक के मुताबिक 428 सही, 199 हसन और 613 ज़ईफ़ और 99 मरवियात मुनकर व मौज़ू हैं। शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने ज़ईफ़ इब्न माजा के नाम से जो किताब तालीफ़ की है उसमें ज़ईफ़ अहादीस की तादाद 938। तो ये जो है इब्न माजा से मुतालिक चंद बातें आपके सामने रखी गई। इसकी बहुत सारी शरहें भी लिखी गई हैं, अरबी शुरूहात हैं। इसी तरह से उर्दू में अलबत्ता इस ताल्लुक़ से काम बहुत कम है। सुनन इब्न माजा का उर्दू तर्जमा मौलाना अताउल्लाह साजिद साहब ने भी किया है और उसकी तहकीक हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने की है और सुनन इब्न माजा के नाम से ये किताब छपी हुई है। इसमें बहुत सारी बातें इब्न माजा से मुतालिक जो हमने बयान की हैं या इसी तरह से सुनन इब्न माजा से मुतालिक बयान की हैं, तो इन्हीं किताबों से ज़्यादातर उनका ताल्लुक़ है। तो ये चंद बातें मुख्तसर अंदाज में आपके सामने सुनन इब्न माजा और साहिब किताब के बारे में रखी गई। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।